بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام بر آقا خیر الانام ساقی کوثر شافع معشر آقا دو جہاں شفیع مجرماں حامی بے کساں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسیناں شہنشاہ ملکوت جاویداں در یتیم بحر حقیقت عرفاں آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم۔ سرکار کی ذات والا ستودہ صفات پر انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد، گرامی قدر حضرات اہل علم، میں سب سے پہلے ممنون ہوں حضرت قبلہ قاری صاحب آپ کا، اور پھر آج کی یہ حسین خوبصورت پاکیزہ بیاد نصیر کی مجلس سجانے پر نور ٹی وی کی انتظامیہ کا۔ یقیناً آج میرے لیے حضرت کی ذات آپ کی شخصیت پر کچھ کلام کرنا یقیناً فخر کی بات ہے، اور یہ بات اور یہ پہلو کہ جس مقام پر آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بھی حضرت نصیر ملت کی یادیں موجود ہیں۔ مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ جب عالی مرتبت شہزادہ غوث جلی جگر گوشہ مہر علی وارث علوم مہر علی تصویر بابو جی نصیر ملت حضرت خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ہمہ جیت ہمہ پہلو ہشت پہلو بے مثال شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت پر گفتگو کرنا یقیناً آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، جس طرح سے بھی دیکھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی، آپ کی معروف اور مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، اس میں سے ایک قول میں نے پڑھا، اس قول میں مجھے نصیر ملت نظر آئے۔ یوں تو نصیر ملت جامی میں بھی ہیں، رومی میں بھی ہیں، وہ حافظ شیرازی میں بھی ہیں، بلکہ اس کو الٹ کر کے کہوں تو یوں کہوں کہ نصیر الدین رومی بھی ہے، جامی بھی ہے، شیرازی بھی ہے۔ ہر پہلو سے اس شخصیت کو دیکھا جائے وہ ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، وہ مقرر بھی ہے، وہ محرر بھی ہے۔ جس انداز سے دیکھا جائے تو وہ مجمع خوبی کا نام نصیر الدین نصیر ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ایک وجود کے اندر، ایک پیکر کے اندر، ایک جسم کے اندر جس میں بے مثال خوبیاں بھر دی ہیں۔ اگر نسبی افتخار دیکھا جائے، ہے کوئی ایسا کہ جس کے دادا کا نام بابو جی ہو، جس کا پردادا مہر علی ہو، جس کی جد میں شاہ عبد القادر کمیس محی الدین ثانی ہو، جو غوث اعظم کا شہزادہ ہو، حسن حسین کا دلارا ہو، علی المرتضیٰ کا فخر ہو، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہو؟ یہ ساری نسبتیں نصیر الدین کو حاصل ہیں۔ لیکن میں اس بات کو سمیٹتا ہوں اور ایک جہت سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔
چونکہ ہما جیسی شخصیت ہے نا. آپ کی فن شاعری پر گفتگو کی جائے تو کتابیں ہمارے سامنے حاضر ہیں. ایک ایک کتاب صرف رنگ نظام پر گفتگو کرے تو رباعیات پہ اگر گفتگو کرے ہر ربائی ایک شرح و بسط کے ساتھ ایک بحر بے کنار ہے. کلام ابھی آپ نے سنا لو مدینے کی تجلی، ایک ایک مصرے کے اندر عقیدہ ہے، محبت ہے، عشق ہے، جذب ہے، ہر کیفیت حضرت کے کلام میں نظر آئے گی. حضرت والا خواجہ شہاب الدین سہروردی ایک مرد کامل، اللہ کا ولی، جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے نا اس نسبت سے لاتا ہوں کہ نصیر الدین نصیر ایک اللہ کے ولی بھی ہیں، مرد کامل بھی ہیں، وہ خدا رسیدہ بھی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول بھی ہیں، اور اللہ جل وعلا شانہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندگان خاص میں سے ہیں. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں بھائی میری کیا مجال ہے کہ میں کیا ثابت کروں جس کی اس حیثیت کو زمانہ مانتا. میں کون ہوتا ہوں ثابت کرنے والا؟ بھائی جناب والا زمانہ جس کی شخصیت کے اوصاف کے کمالات کا معترف ہے، اور اپنے بھی اور بیگانے بھی. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ عنوان ہے بیاد نصیر تو مجھے حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آئی. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے بھئی یاد کرنے کے لیے تو بھولانا پہلے پڑتا ہے، یہ آپ فرمایا کرتے تھے. تو بھائی جو بھولے گا اسے یاد کریں گے. میں یہ کہوں گا کہ نصیر الدین نصیر کو نہ کوئی بھولا ہے نہ کوئی بھولے گا. جب تک گردش ایام ہے، جب تک لیل و نہار ہے، جب تک مہتاب کی چمک ہے، جب تک ستاروں میں جھلک ہے، اور قیامت کی صبح تک دھرتی والے نصیر الدین نصیر کو کبھی نہیں بھول پائیں. وہ ایک بے مثال شخصیت ہے، بے مثال شخصیت ہے حضرت خواجہ شہاب الدین. مجھے خواجہ شہاب الدین کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں لیکن پھر مجھے رکاب پڑتی ہے، روک لیا جاتا ہوں کہ اس پر کچھ اور کہہ دوں. دوستان محترم، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب عوارف المعارف جو تمام خانقاہوں کے اندر نصاب کے طور پر شامل ہے اور صوفیاء جس کو حرز جاں بناتے ہیں، درس دیتے ہیں عوارف المعارف کا، تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف میں، ولی کی تعریف میں، ولی کی پہچان میں صوفی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں قولاً فعلاً حالاً. قولاً فعلاً حالاً، جو شخص اتباع شریعت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ان تین جملوں کو دیکھیے گا، قولاً فعلاً حالاً. اب اس صورت میں، اس آئینے میں، اس سانچے میں اگر نصیر ملت کی ذات کو دیکھا جائے تو قولاً بھی آپ بے مثال ہیں، فعلاً بھی آپ بے مثال ہیں، اور حالاً تو کیا کہوں کہ ایسا حال چشتیوں کے اندر ایک اصطلاح ہے حال کھیلنا. حال کھیلنا ایک اصطلاح ہے، اور جو اہل علم سن رہے ہوں گے اگر وہ توجہ، حال کھیلنا، حال کھیلنا، یہ جو خواجہ نظام کے خمخانے کے میخار ہے نا وہ جانتے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے، حال کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اس دھرتی میں، اس زمانے میں ہماری آنکھوں نے، ہم نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا، خانقاہ چشت، اہل بہشت کی جتنی درگاہیں ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، زری زربخش دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اوشی، چشتی بہشتی، اور اجمیر شریف خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر پاک سرزمین کے اندر بابا فرید، گنج شکر، اور پیر پٹھان شاہ سلیمان، اور خواجہ نور محمد مہاروی، اور پیر سیال لجپال، اور دربار عالیہ مقدسہ گولڑا شریف، یہ جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں کے اندر ہماری آنکھوں نے اگر پھر حال کی کیفیت دیکھی ہے، جس ایک وجود کے اندر نظام الدین کا حال بھی تھا، قطب الدین کا بھی حال تھا، معین الدین کا بھی حال تھا، جس وجود کے اندر شاہ سلیمان کی مستی نظر آتی تھی، جس وجود کے اندر خواجہ شمس العارفین کی آنکھ کا کمال نظر آتا تھا،
جس وجود کے اندر حسن ہی حسن تھا وہ نصیر الدین کی ذات تھی۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں اگر یہ جملہ کہوں کہ فقر جب بے ریا ہو جائے، فقر جب بے ریا ہو جائے اور حسن جب تکلفات سے منزہ ہو جائے، ایسے دلکش چہرے کا نام نصیر الدین نصیر ہے۔